بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام نبی منصوری اور پروگرام تلقین غزالی کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں حرص گفتگو اور آفات زبان پر، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے مدح و ستائش مخلوق، یعنی جسے آج کے دور میں آپ چمچہ گیری بھی کہہ سکتے ہیں۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک بڑی آفت لوگوں کی تعریف و توصیف کرنے کی ہے، اور ان کی تعریف میں زیادتی کرنا یہ بھی آفت ہے، اور اس میں چند نقصانات ہیں۔ ان میں سے 4 نقصانات کا تعلق مداح یعنی جس کی تعریف کی جائے سے ہے، اور ایک کا تعلق ممدوح جس کی تعریف کی گئی ہے اس سے ہے۔ پہلا نقصان یہ کہ جب وہ ایسے بیہودہ کلام کرے گا اور جھوٹ ثابت ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں وارد ہوا کہ جس نے لوگوں کی تعریف میں مبالغہ کیا، قیامت کے روز اس کی زبان اتنی طویل ہوگی کہ زمین سے لگ جائے گی اور وہ اسے روندتا ہوا گرتا پڑتا ہوگا۔ دوسرا نقصان ممکن ہے کہنے والا یعنی تعریف کرنے والا منافق ہو اور وہ نفاق سے بول رہا ہو کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، لیکن فی الواقع دوست نہ ہو۔ تیسرا نقصان ممکن ہے وہ تعریف و توصیف میں ایسی بات کرے جس کی حقیقت اسے معلوم نہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ کہے آپ بہت نیک اور پرہیزگار ہیں اور عظیم عالم ہیں، یا اس قسم کی اور باتیں کہے۔ ایک آدمی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا افسوس کہ اس کی گردن مار دی۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے لازماً کسی کی تعریف کرنی ہے تو یوں کہہ میں اسے یوں خیال کرتا ہوں اور عند اللہ اسے اس عیب سے پاک تصور کرتا ہوں۔ اگر تو اس تصور میں صادق ہے تب اس کا حساب اللہ عز و جل کے ساتھ ہے۔ چوتھا نقصان تعریف کرنے والے کی تعریف سے ممدوح خوش ہوگا، یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہے، اور وہ ظالم ہوا تو ظالم کو خوش کرنا صحیح نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب لوگ ظالم کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ناخوش ہوتا ہے۔ ممدوح کے جو 2 نقصان ہیں ان میں سے ایک ہے کہ ممدوح میں اس تعریف و توصیف سے تکبر اور غرور ظاہر ہوتا ہے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ پکڑے بیٹھے تھے۔ آپ کے پاس ایک جارو نامی آدمی آیا، اس نے کہا کہ وہ قبیلہ ربیہ کا سردار ہے۔ جب وہ آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے درہ مارا۔ جارو نے عرض کیا امیر المومنین آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نے اس آدمی کی بات نہیں سنی؟ اس نے عرض کی کہ میں نے تو نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اس آدمی کی بات سن کر تیرے دل میں غرور اور تکبر نہ پیدا ہو گیا ہو، یعنی کہ یہ قبیلہ ربیہ کا سردار ہے، تو میں نے پسند کیا کہ تیرے تکبر کو توڑ دوں۔ دوسری بات یہ کہ جب کسی کو کہا جائے کہ تو عظیم عالم ہے، بہت پرہیزگار و زاہد ہے، تو آئندہ وہ سستی دکھائے گا اور دل میں کہے گا کہ میں نے تو خود درجہ کمال کو پا لیا ہے۔ جیسا کہ آقا علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی گردن کو مار دیا۔ اگر اس بات کو بالیقین مان لے تو کوشش سے رکا رہے گا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی تیز چھری لے کر کسی کے پاس جائے تو اس سے افضل ہے کہ اس کے سامنے اس کی مدح کی جائے۔ جناب زیاد بن اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنی مدح سنتا ہے شیطان اس کے سامنے آ کر اس جگہ سے اٹھاتا ہے، لیکن مومن اپنے آپ کو پہچان کر عاجزی اپناتا ہے۔ پس اگر تعریف و توصیف میں ان 6 صفات کا خطرہ نہ ہو تو تعریف کرنا صحیح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کی توصیف فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو رسالت عطا کی جاتی تو عمر نبی ہوتے۔ نیز آپ نے فرمایا تم جہان کے ایمان کا اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے ساتھ مقابلہ کریں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بڑھ جائے گا۔ اس طرح کی تعریف و ثنا آپ نے اپنے صحابہ کرام کی نسبت سے بہت فرمائی، کیونکہ آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ آپ کی تعریف اور اصحاب کے لیے نقصان رساں نہیں ہے۔ اپنی توصیف خود ہی کرنا اچھا نہیں ہے، اللہ عز و جل نے اس سے منع فرمایا۔ اگر کوئی آدمی کسی قسم کا رہنما ہے اور وہ اپنی تعریف خود اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی اتباع کریں تو یہ صحیح ہے، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سید البشر ہوں اور اس میں فخر نہیں۔ میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا کہ میں اس سرداری پر بڑائی نہیں کرتا اور نہ اس پر فخر کرتا ہوں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ تمام امتی آپ کی اتباع کریں۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا
ترجمہ قرآن۔ یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پہ کر دے، بے شک میں حفاظت والا، علم والا ہوں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ پروگرام تلقین غزالی آپ حضرات کے گوش گزار معلومات کا ایک خزانہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے یہ معلومات روز بروز آپ کے دماغ میں جگہ بنائے گی اور بڑھتی عمر کے ساتھ معلومات کا خاصا ذخیرہ آپ کے دماغ میں اکٹھا ہو جائے گا، جو عملی زندگی میں آپ کے کام میں آئے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے اور آپ کے کسی دوست عزیز احباب کے لیے نفع کا باعث بن سکتی ہے تو آپ اسے خود بھی سنیں، اپنے دوستوں کو بھی سنوائیں اور اس کار خیر کو آگے بڑھانے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔